اللام ذو الجلال والاکرام وحدہ لا شریک، مالک کائنات اور خالق ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین کی رحمت اور اپنے بندوں پر یہ فضل ہے کہ ان کے بعض کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر خوش ہوتے ہیں کہ ان اعمال کا 10 گنا اجر تو ان کو ملتا ہی ہے، مگر اس کے ساتھ مزید اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی بنا پر اس کے صغیرہ گناہ بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ تو قرآن و حدیث میں کئی ایسے اعمال کا ذکر ہے کہ جن کے بجا لانے سے اس انسان کے اللہ صغیرہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کی اس رحمت سے فائدہ اٹھائیں کہ یہ معمولی کام جن کا اجر بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، تو ہمیں کثرت کے ساتھ ان اعمال کی عادت بنا لینی چاہیے تاکہ جو ہم سے صغیرہ گناہ سرزد ہوتے ہیں ان اعمال کی عادت کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف فرمائیں اور کل ہم اللہ کے حضور اس حال میں پیش ہوں کہ نامہ اعمال میں کوئی صغیرہ گناہ ہی نہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن میں فرما دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ کہ ایمان والو، اگر اللہ کا ڈر دل میں پیدا کر لو، اگر تم متقی اور پرہیزگار گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی عمل سے تمہارے گناہ معاف فرما دیں گے اور تمہارے لیے معافی کا اعلان کر دیا جائے گا، کیونکہ اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اللہ اپنے رضا والے بعض کاموں سے اس قدر خوش ہوتا ہے کہ اس کے سارے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو کتاب و سنت کی روح سے جو کبیرہ گناہ ہیں، جو حرام کام ہیں، یعنی ہر وہ عمل جس سے اللہ احکم الحاکمین نے یا اللہ کے حکم کی بنا پر نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں اس سے روکا ہے، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس عمل پر اور اللہ کے حکم سے نبی کریم علیہ السلام نے جس عمل پر جہنم کی وعید اور عذاب کی وعید سنائی ہے، وہ سارے کام نہ صرف حرام بلکہ کبیرہ گناہ ہیں۔ وہ اگر کسی سے سرزد ہو جائیں تو ان کے لیے توبہ شرط ہے، مگر جو صغیرہ گناہ ہیں، جو ویسے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں ہیں،
یہ ایسے گناہ ہیں کہ نیک اعمال اگر ہم کریں تو اللہ تعالیٰ ان چھوٹے صغیرہ گناہوں کو ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں ان اعمال کی بنا پر۔ تو آج انشاءاللہ العزیز کتاب و سنت کی روشنی میں چند ایسے چھوٹے بڑے اعمال کا ذکر کروں گا جو ہم نے کرنے ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ اگر تم یہ کام کرو گے اس کام کا اجر 10 گنا اپنی جگہ، مگر اس کی وجہ سے تمہارے صغیرہ گناہ بھی میں معاف کر دوں گا۔ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، کہ ظاہری بھی دوسروں کو ترغیب دلانے کے لیے اگر صدقہ خیرات کرو یہ بھی اچھا ہے، اجر اس پر بھی ملنا ہے، 10 گنا اجر اس پر بھی ملے گا اگر ظاہری کو صدقہ خیرات کرو گے، لیکن اگر خفیہ انداز میں، پوشیدہ انداز میں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دائیں ہاتھ سے دیا بائیں کو بھی علم نہیں ہوا، کوئی سٹیٹس نہیں، کوئی جو ہے وہ پبلسٹی نہیں، رازداری کے ساتھ حقدار کو اس کا حق دے دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہے، اور اس عمل سے ظاہر کی بجائے پوشیدہ انداز میں، خفیہ انداز میں صدقہ خیرات کرنے کی بنا پر میں تمہارے گناہ بھی معاف کر دوں۔ تو گویا رازداری کے ساتھ صدقہ خیرات کرنا یہ ایسا اللہ کا پسندیدہ عمل ہے کہ اللہ اس کا اجر بھی دیتے ہیں، اور اس انداز میں صدقہ کرنے پہ اللہ اس کے صغیرہ گناہ بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں بھی یہ جو آج بھیڑ چال چل چکی ہے کہ چھوٹی بڑی ہر چیز کی جو ہے وہ تشہیر کی جاتی ہے، ہمیں اس سے گریز کرنا چاہیے۔ اگر اللہ توفیق دیں، صدقہ خیرات پوشیدہ انداز میں، خفیہ انداز میں، کہ صرف دینے والا جانتا ہو یا لینے والا، اس سے اجر زیادہ ہے، اور ساتھ ساتھ گناہوں کی معافی کا خود اللہ نے سورہ بقرہ کی اس آیت میں ہم سے وعدہ کیا ہے کہ یہ زیادہ بہتر ہے، اور اس سے تمہارے صغیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ اور ساتھ اللہ نے واضح بھی کر دیا کہ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ کو تو علم ہے، اللہ تو تمہارے دل میں پیدا ہونے والی بات کو بھی جانتا ہے، تمہاری نیت ارادے سے بھی واقف ہے۔ یہ لوگوں کے لیے تم کام کرتے ہو، اللہ کے لیے کرو، اللہ سب جانتا ہے، خفیہ انداز میں کرو گے، گناہوں کی معافی کا بھی میں اعلان کرتا ہوں۔ اور اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب انسان کو کوئی تکلیف، کوئی دکھ، کوئی رنج، کوئی پریشانی، آج ہم میں سے ہر انسان جو ہے وہ اس سے دوچار ہے، اگر ہم اس پر صبر کرتے ہیں، اس پر واویلا نہیں کرتے، بلکہ اس کو جو ہے وہ سرِ خم تسلیم کر لیتے ہیں، کیونکہ دکھ غم جس زندگی کا لازمی حصہ ہے، جہاں زندگی میں خوشیاں ہیں وہاں غم بھی ہے، تو اگر ایسے غم میں، تکلیف میں، مصیبت میں اگر ہم صبر کرتے ہیں تو یہ عمل اللہ کو انتہائی پسندیدہ ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا اذن ولا غم حتى الشوکۃ التي یشاقها، کہ مومن کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، جو بھی علم، جو بھی غم، جو پریشانی، جو مصیبت، جو تکلیف، چھوٹی ہو بڑی ہو، حتیٰ کہ یہ جو چلتے ہوئے پاؤں میں جانے انجانے میں کانٹا چبھ جاتا ہے، اس پر بھی وہ صبر کرتا ہے، پھینکنے والے کو گالی گلوچ نہیں کرتا، کسی کو لانتا نہیں کرتا، بلکہ اس کو بھی برداشت کر لیتا ہے۔ تو یہ چھوٹی سی اگر مومن کو تکلیف پہنچتی ہے، اس پر بھی وہ صبر کرتا ہے،
تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے زبان رسالت سے فرمایا الا کفر اللہ بہا من خطایا، دکھ کے وقت، مصیبت کے وقت، غم کے وقت صبر کی وجہ سے اللہ اس کے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتی ہیں، جو اس کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخار کو جب جو ہے وہ برا بلا کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو گناہوں کے کفارے کا ذریعہ ہے۔ فرمایا کہ مجھے اس سے محبت ہو گئی، پہلے میں اس کو پسند نہیں کرتا تھا کہ اس سے مجھے اذیت اور تکلیف ہوتی ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا نا کہ اگر اس کو برداشت کرو گے، صبر کرو گے تو اس سے تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو گویا دکھ، تکلیف، پریشانی کے وقت ہمیں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے اللہ تبارک و تعالی ہمت اور توفیق اور طاقت بھی دے دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لهما قبل ان يتفرقا، زبان سے سلام کہنے کا اجر ہے، ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، مگر کسی بھائی سے ملاقات کے وقت سلام دعا کے ساتھ ساتھ مصافحہ اللہ کو اس قدر پسند ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ملاقات کے وقت، سلام دعا کے وقت دوسرے بھائی سے مصافحہ کرنا، یہ عمل اس قدر اللہ کو پسند ہے کہ دونوں کے ہاتھ جو ہے وہ چھوڑنے سے پہلے اللہ سارا گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں بھی گناہوں کی معافی کے لیے صرف زبان سے سلام پر اکتفا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہاتھ ملا کر مصافحہ بھی کرنا چاہیے۔ اسی طرح جب کوئی دین کی بات کی کوئی مجلس کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو اگر ہم خوش دلی کے ساتھ وہاں جاتے ہیں، سننے کا اہتمام کرتے ہیں، اپنی تربیت کے لیے ایسی مجلس میں ہم جاتے ہیں، تو یہ عمل بھی ایسا ہے کہ اس پر بھی اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے مقرب فرشتے ایسی مجلسوں کو ڈھونڈتے ہیں جن پر انہوں نے اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کی برکھا برسانی ہوتی ہے، تو جب واپس جاتے ہیں اللہ ان سے سوال کرتے ہیں، وہ جو صورتحال دیکھتی ہیں کہ اللہ تیرے گھر میں بیٹھ کر قال اللہ قال الرسول کی صدائیں ہیں، وہ اس طرح جو ہے وہ دین کی باتیں سنا رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جتنے تم نے وہاں بیٹھے دیکھے ہیں میں نے سب کو معاف کر دیا، سب کے سارے صغیرہ گناہ معاف کر دیے۔ تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اللہ جو اس مجلس کی نیت اور ارادے سے آئے وہ تو ٹھیک، لیکن ایک انسان ایسے ہے کہ وہ نیت سے وہاں بیٹھنے کے لیے نہیں آیا، وہ کسی اور غرض سے آیا، اس کو تو کسی سے کام تھا، کسی سے چابی یا کسی سے کوئی اور معاملہ کرنا تھا، اب اس کو ڈھونڈتا ہوا پتہ چلا مسجد میں ہے، وہ مسجد میں آیا جہاں درس ہو رہا ہے، وہ بیٹھ کے درس سننا شروع ہو گیا۔ وہ نیت ارادے سے نہیں آیا کہ مسجد میں جا کے درس سنتا ہوں، وہ تو کسی حاجت کے لیے آیا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سننے کے بعد فرماتے ہیں فَأَشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، کہ تم اس بات پر گواہ ہو جاؤ کہ اس مجلس میں جو شریک ہو گیا میں نے ساری مجلس کے شرکاء کو معاف کر دیا، سب کے سارے صغیرہ گناہ معاف فرما دیے، کیونکہ وہ مجلس اگر مجھے پسند ہے کہ جو بلا ارادہ آ کے شامل بھی ہو گیا میں نے اس کے بھی گناہ معاف فرما دیے۔ تو لہٰذا جب کبھی ایسی کانفرنسوں کا، ایسی جو ہے وہ دروس کا، کتاب و سنت کی باتیں سننے سنانے کا کوئی موقع آپ کو زندگی میں ملے، اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ایک تو انسان کی اصلاح ہوتی ہے، دینی مسائل کا علم ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جتنی دیر ہم وہاں بیٹھیں گے اللہ تبارک و تعالی ہماری صغیرہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طرح ہماری آج جو صورتحال بن چکی ہے کہ جب کسی سے ملاقات ہوتی ہے، جب کوئی دوست، جب بھی کوئی
دو آپس میں بیٹھتی ہیں وہاں بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی، کسی کی چغلی، کسی کی غیبت، وہاں جھوٹ بہتان اور طرح طرح کی جو ہے وہ وہاں بیٹھ کر ہم جرائم کرتے ہیں۔ مگر اللہ کی رحمت اس قدر وسیع ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایسے الفاظ سکھلائے ہیں کہ وہ چند منٹ حتیٰ کہ چند گھنٹوں کی جتنی دیر کی وہ مجلس تھی، اٹھتے وقت اگر ہم یہ جملے ادا کر دیں، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، یہ دعا چھوٹے بڑے ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے۔ جب بھی کسی کے پاس تھوڑی دیر زیادہ دیر بیٹھے، وہاں کوئی دنیاوی باتیں ہوں، جیسے ہمارا طرز عمل ہے، سیاست پہ، حکمرانوں پہ تبصرے ہوتے ہیں، تو جب ہم وہاں سے اٹھتے ہیں بہت سارے گناہ جو ہے وہ کبیرہ صغیرہ ہم اپنے نامہ اعمال میں لکھوا کے اٹھتے ہیں، اور اللہ کی رحمت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مسنون دعا مجلس سے اٹھتے وقت جو پڑھ لے گا، اس مجلس میں جو اس سے کوئی ایسی باتیں سرزد ہوئی ہوں گی، جانے انجانے میں کسی کی چغلی غیبت کر بیٹھا، کوئی اور ایسی بات کر دی، یہ کلمات کہنے کی بنا پر اللہ اس مجلس کے سارے جو صغیرہ گناہ اس سے سرزد ہوئے تھے اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ کس قدر اللہ کی رحمت، مگر ہم اس سے اسی طرح اتنے ہی زیادہ جو ہے وہ غافل ہیں۔ اسی طرح وضو کے مسائل میں بھی آپ کے بات گوش گزار کی تھی کہ یہ وضو کا عمل اللہ کو اس قدر پسند ہے کہ جو اعضاء ہم وضو کرتے ہوئے دھوتے ہیں ان سے سرزد ہونے والے صغیرہ گناہ اس وضو کے عمل سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو ہمیں وضو کا عمل بھی پسند ہونا چاہیے، اور ویسے بھی اگر کتاب و سنت کے روح سے دیکھا جائے، ہمیشہ باوضو رہنا، کوئی وضو کی ضرورت والا کام کریں نہ کریں، ہمیشہ باوضو رہنا ہی بہت زیادہ فضائل و برکات کا سبب ہے، جن شیاطین کے حملوں سے بچانے کے لیے اس قدر کارگر ہے، جیسے صبح و شام کے اذکار ہیں۔ اگر آپ باوضو ہیں تو جادو سے، جنات سے آپ کو اللہ حفاظت میں رکھتے ہیں۔ رات باوضو حالت میں سوئیں گے، ساری رات آپ کی حفاظت کے لیے اللہ ایک فرشتہ مقرر کر دیتے۔ تو وضو سے ہمارے ان اعضاء سے سرزد ہونے والے کلی کرتے ہیں، زبان سے جو چغلی غیبت جو بھی ہم جو ہے وہ فحش گفتگو جو بھی کام کرتے ہیں، کلی کرنے سے وہ سارے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح باقی ہاتھوں سے کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، اسے جو بھی اعضاء ہوتے ہیں ان سے سرزد ہونے والے چھوٹے چھوٹے گناہ جب وہ اعضاء وضو کے لیے دھوتے ہیں اللہ معاف کرتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں کثرت کے ساتھ وضو کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ عمل ہمارے ان اعضاء سے سرزد ہونے والے گناہوں کے کفارے کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح جب کسی سے ملاقات ہوتی ہے یا کسی کے پاس سے گزرتے ہیں تو ہم سلام نہیں کہتے، سلام کی عادت نہیں بناتے، حالانکہ کسی کو سلام کہنا ہی جیسے مصافحہ کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان من موجبات المغفرۃ بدل السلام و حسن الکلام، کہ وہ اعمال جن سے اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دیتے ہیں، جن اعمال کے کرنے والے کے اللہ گناہ معاف فرماتے ہیں، ان میں سے ایک عمل سلام کہنا ہے، اور دوسرا عمل اچھا کلام، اچھی گفتگو، کہ جب بھی کسی کے پاس سے گزریں، کسی سے ملاقات ہو، سلام کہیں اور اس سے جو ہے وہ عمدہ اور اچھی جو ہے وہ حسن اخلاق والی اچھی گفتگو کریں۔ تو ان دونوں اعمال سے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے انسان کے جو ہے وہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح اذان کے بعد جو مسنون دعا ہے، اگر ہم اس کی عادت بنا لیں، اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ایسے انسان کی گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ جب ہم جہری نماز میں سورہ فاتحہ کی قرأت کے بعد آمین کہتے ہیں، اس عمل پر بھی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تعمیلہ تعمین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ اس میں ہم سستی کیا کرتے ہیں کہ ابھی امام نے کہی نہیں ہوتی، ہم پہلے کہہ دیتے ہیں، امام پہلے کام کرے اس کے بعد ہم کام کریں گے، کیونکہ وہ امام ہے، امام کہتے ہیں آگے
وہ پہلے جو کام کرے گا اس کے بعد ہم وہ کام کریں گے۔ تو یہ اگر یہ عادت ہے تو فرشتے بھی اسی وقت آمین کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے موافقت کر گئی، نہ ان سے پہلے کہہ دی نہ ان کے بعد کہی، یعنی جب امام نے ختم کی اس کے بعد فرشتے کہتے ہیں آپ کی بھی عادت اسی وقت ہے، تو اسی عمل سے آپ کے جو ہے وہ صغیرہ گناہ معاف ہو جاتی ہے۔ یہ بھی گناہوں کی معافی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک نسخہ اور ذریعہ جو ہے ہمارے لیے رکھا ہے۔ اسی طرح چھوٹا سا عمل ہے سبحان اللہ و بحمدہ، چھوٹے سے بچے کو بھی یاد ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس جملے کے بارے میں فرماتے ہیں من قال سبحان اللہ و بحمدہ فی یوم 100 مرہ، کہ جو سبحان اللہ و بحمدہ ایک دن میں 100 مرتبہ کہہ دیتا ہے، حطت عنہ خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر، کہ یہ ایک جملہ چند سانسوں میں ہم 100 بار مکمل کرتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ ایک دن میں جو 100 بار کہہ دیتا ہے اس کے صغیرہ گناہ اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہیں، 100 مرتبہ یہ جملہ کہنے سے اللہ ساری معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جو 100 مرتبہ ایک دن میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، جو یہ جملہ 100 مرتبہ دن میں صبح شام دوپہر جب بھی اس کو جو ہے وہ یاد آتا ہے، یہ پڑھ لیتا ہے، تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 100 گناہ بھی معاف فرماتے ہیں، 100 نیکیاں بھی ملتی ہیں، 10 غلام خرید کر آزاد کرنے جتنا اجر و ثواب بھی ملتا ہے۔ صرف 100 مرتبہ یہ کلمات جو ہے جسے عام عرف میں جو ہے وہ تیسرا کلمہ کہا جاتا ہے، تیسرا کلمہ 100 بار پڑھنے سے 10 غلام خرید کے آزاد کرنے کا بھی اجر ہے، 100 نیکیاں بھی ملتی ہیں، 100 صغیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وسبحان اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ الا کفرت عنہ ذنوبہ ولو کانت مثل زبد البحر، کہ اس قدر اس جملے سے تیسرے کلمے سے اتنے گناہ معاف ہوتے ہیں اگرچہ صغیرہ گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر، یعنی انغنت لا تعداد بے حد و حساب ہی تم نے اگر صغیرہ گناہ کیے ہوئے ہیں، یہ تیسرا کلمہ 100 مرتبہ ایک دن میں پڑھ لیں گے اللہ سارے صغیرہ گناہ جو ہے وہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اعمال پہ اجر تو دیتے ہی ہیں، ان تسبیحات کا، ان اعمال کا، وضو کا اور باقی معاملات کا، ان کا اجر 10 گنا الگ ہے، مگر یہ عمل اللہ کو اتنا پسند ہیں کہ اللہ تعالیٰ اذان کے جواب دینے والے کو، بعد میں دعا پڑھنے والے کو، وضو کرنے سے جو ہے وہ ان سارے اعمال سے جن کی میں نے چند کی ایک کی جو ہے وہ آپ کے گوش گزار کیے ہیں، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کے جو ہے وہ صغیرہ گناہ جو اس سے سرزد ہو جاتے ہیں، جانے انجانے میں جو ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، ان صغیرہ گناہوں کی معافی کا جو ذریعہ ہیں۔ تو ہمیں یہ سارے اعمال اپنی عادت بنا لینی چاہیے کہ ہم اسی طرح جو ہے وہ کثرت کے ساتھ یہ اعمال کریں، ان اذکار کو بھی صبح و شام کے اذکار کے ساتھ لازمی حصہ بنائیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، یہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کاروبار میں ہیں، نوکری پہ ہیں، کہیں بھی ہیں، تو زبان سے یہ جملہ اپنی زبان سے جاری و ساری رکھیں۔ صرف 100 مرتبہ کہنے سے سارے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ کوئی سودا مہنگا نہیں ہے۔ اس قدر ہم سے خطائیں ہوتی ہیں، اس قدر ہم سے جو ہے وہ صغیرہ ہم جو ہے وہ گناہ کر بیٹھی ہیں زندگی میں، تو یہ ان کی معافی کا اللہ نے آسان ذریعہ بنایا ہے۔ اگر اس کی عادت بنا لیں گے، تھوڑی سی محنت اور کوشش کر لیں گے، تو انشاءاللہ العزیز مرنے سے پہلے جو بھی ہم سے صغیرہ گناہ ہوتے رہیں گے، ان اعمال سے معاف بھی ہوتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنے کی، اور اگر سرزد ہو جائیں فوراً سچی توبہ کرنے کی، اور ایسے تمام اعمال جن سے گناہ معاف ہوتے ہیں بجا لانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔